الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا الحمدللہ کہ اللہ کے گھر میں کچھ دن ہمارے گزر گئے، صلحاء کی صحبت میں گزر گئے، اور واقعی یہ ذکر اذکار کی مجالس، یہ حلقہ جات، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس پرفتن دور میں. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہم سب کو نصیب فرمائے. جتنی بھی احباب ہیں شرکت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی محنت کو قبول فرمائے. وظائف اور اوراد اور عملیات، اور جس طرح ہم یہ 3 دن مسلسل اس کا تذکرہ کر رہے تھے، اور سب کا خلاصہ بس یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم مخلوق کے لیے خیر کا بھی ذریعہ بنے، اپنے اعمال میں سے کچھ اعمال، کچھ وقت نکال کے ایسے اعمال اجتماعی امت کے لیے کیا کریں. ہمارے علماء، ہمارے مشائخ تصوف کے میدان میں محنت کر رہے ہیں. اصلاح و ارشاد و تربیت کی اشد ضرورت ہے. ہمارے علماء دعوت و تبلیغ کے میدان میں محنت میں لگے ہیں. ہمارے علماء سیاست کے میدان میں لگے ہیں، ختم نبوت کے میدان میں لگے ہیں. تو ہم اپنے اعمال میں جو اپنا حصار کرتے ہیں، جو اپنے لیے پڑھتے ہیں، ان حضرات کے لیے پڑھا کریں، ان حضرات کے لیے بھی وقت نکالیں، ان کے لیے دعائیں بھی کریں. اللہ تعالیٰ یہ سرمایہ امت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. کہ ہمارے مساجد ہیں، ہمارے مراکز ہیں، خانقاہیں ہیں، ختم نبوت کی جگہ جگہ جو دفاتر ہیں، یہ سارا کام ایک ہی ہے. سیاست کا میدان ہے اور فتنوں کا رد ہے. ان علماء کی، ہماری مشائخ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. پتہ نہیں کوئی عمل سرزد نہ ہو جائے اور ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائے، تو ڈرنا چاہیے. کبھی غرور، تکبر، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے دل میں کہ میں نے یہ عمل کیا، میں نے حزب البحر کا چلہ کیا اور میں اب عامل بھی بن گیا، کامل بھی بن گیا، دوسروں سے افضل بھی ہو گیا. جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ اصل اعمال تو اخلاص و تقویٰ ہے. شریعت کے احکام پہ عمل کرنا، سنتوں کی اتباع. میں سمجھتا ہوں کہ جو عامل عملیات میں لگا ہے وہ تہجد نہیں پڑھ رہا، اس کے انفرادی اعمال نہیں ہیں، وہ دعا نہیں ہے، تو فائدہ کیا ہے؟ صرف بس اللہ کے نام سے دنیا کمانا ہے، بس پیسے جمع کرنا ہے. تو دنیا کے دوسرے کاموں میں بہت سارے پیسے بندہ کما سکتا ہے، تو دین کے نام پہ کیوں ہم کمائیں؟ حضرت مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں، اسے اور مفتی صاحب رکھے، شیخ صاحب بھی تشریف لائیں. بلکل سیر ہونے گا، بلکل سیر اور شیخ صاحب دبا شم حضرت دے فرض نا نا
دیکھو دیکھو لے خبریں بوکے دو خبریں بوکے یہ وہ دعا نہ خیر خیر مفتی حمید اللہ جان صاحب جس کو لیے ہم ہر دعا میں دعا کرتے ہیں، ادارے کے محتمم شیخ الحدیث رئیس الدار الافتاء اور حضرت شیخ الحدیث مولانا اورنگزیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں۔ سو خبروں کی خیر حضرت کو سو خبروں کی حضرت کچھ ایک دو اصلاحی باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو یہ میں نے عرض کرنا تھا کہ صرف بس عملیات سے دنیا کمانا ہے، پیسے کمانے ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر، یہ وظائف، یہ اوراد، یہ معمولات جو ہے اس میں للہیت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہو اور امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں امت کے لیے دعا فرمائیں، اپنے جو بھی اعمال آپ کرتے ہیں امت کے لیے دعا فرمائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا لکھی ہے، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت ساری اس طرح دعائیں ہیں۔ اپنی دعا میں سب سے پہلے یہ دعا مانگا کریں، اور جیسے ایک موقع پہ میں نے بیان میں یہ بات کی تھی، موجود ہے کہ حرم میں ایک اللہ والے سے میں نے عرض کی کہ میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ مجھے اللہ پاک یہاں کی اقامت نصیب فرمائے، تو انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا کہ یہ امت کے لیے پہلی دعا کرو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ اور تقریباً گزر گئے ہوں گے اس بات کی، اور جب سے میں نے دعا شروع کی ہے اور سب سے پہلے امت کے لیے، بعد میں اپنے لیے، اور اسی وقت بھی میں نے یہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ بار بار اتنی بار اللہ نے حرمین کی حاضری نصیب فرمائی کہ مجھے یاد نہیں۔ تو امت کی خیر کے لیے آپ کریں گے عمل، نا اللہ تعالیٰ سب سے پہلا خیر آپ کی جھولی میں ڈالے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ بس ابھی دعا کریں گے اور وقت بھی قریب ہے۔ اللہ تبارک